رمضان کا مہینہ کس قدر بابرکت ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ملاحظہ کیجیے۔ تو آپ نے شعبان کے آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا۔ شعبان کے آخری دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ نفلی عبادت کو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت ادا کرے گا اس کو دوسرے دنوں کے 70 فرض عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے اندر افطار کرانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور پانی کے ایک گھونٹ یا تھوڑی سی لسی سے افطار کرا دے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے نجات ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم، ملازم کے کام میں کمی کرے گا اللہ اس کو مغفرت فرمائے گا اور اسے دوزخ سے آزادی عطا کرے گا۔ یہ حدیث طویل ہے، ہم نے یہاں مختصر نقل کی ہے۔ جہاں تک رمضان کے روزوں کی فضیلت کا معاملہ ہے، ہر مسلمان اس سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن اس حدیث میں رمضان کی کچھ خصوصیتوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہہ کر اس کی عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ کس طرح کی عبادتوں پر کس طرح کا اجر ہے۔ پھر اسے ماہ صبر قرار دیا گیا ہے۔ صبر صرف یہی نہیں کہ انسان بھوک پیاس کے باوجود کھانے پینے سے رکا رہے، بلکہ صبر یہ بھی ہے کہ دوسروں کی اذیتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، طبیعت کے تقاضے کے باوجود کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کان، آنکھ، زبان، تمام اعضاء کو ایسے کاموں سے روکے جن میں اگرچہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت ہے، مگر وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہی صبر ہے اور اسی پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں مومن کے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا اور دوسرے کی غمخواری کرنا۔ ہم مواسات کس طرح کریں؟ حدیث میں اس کی 2 مثالیں اور 2 کیفیتیں بیان کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خود ہی روزہ افطار نہ کریں بلکہ ہو سکے تو دوسروں کو بھی افطار کرا دیں۔ اس کی ہمت نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پلا دیں۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پانی سے افطار کرا دیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود تو ہر طرح کی نعمتوں سے روزہ افطار کرے اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو ایک کھجور کھلا دے اور ایک گلاس پانی پلا دے اور یہ سوچے کہ ہم نے روزہ افطار کرا کے بڑا ثواب کما لیا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں، ملازموں اور نوکروں سے عام دنوں کے مقابلے میں کام کم لے، آخر وہ بھی روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دسترخوان کو وسعت دے اور ضرورت مند رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تم اس کے لیے نیت پہلے ہی درست کر لو۔ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔
آپ بھلائی اور خیر کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاضی اور سخاوت فرماتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یقیناً یہ تمام کام اجر و ثواب کے ہے اور ہر ایک عمل پر ہمیں 70 گنا ثواب ملنے والا ہے، لیکن یہ ثواب تو صرف ہمیں ملے گا۔ ہمارے ذریعے دوسروں کو اس ماہ مبارک میں کتنا فائدہ پہنچا۔ ہم نے رمضان کی مقدس ساعتوں میں کبھی اس سوال پر غور کیا؟ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے اور عبادتوں کے تسلسل کی باعث ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت خیر کے کاموں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کی اس نرمی اور خیر کی طرف طبیعتوں کے اس میلان سے اس ماہ مقدس میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہمارے عزیز و اقارب میں، اپنے حلقۂ تعارف میں اور پاس پڑوس کے مکانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کم آمدنی کے باعث اس مہینے کی ظاہری نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر ہمہ اقسام کی نعمتیں سجی ہوں اور انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، دوسری طرف ہمارے قریب کے کچھ لوگ نان جوئے کو بھی محتاج ہو یا روکھا سوکھا کھا کر پیٹ بھر رہے ہو؟ اس لیے چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں دوسروں کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔